المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ ہم القیاس کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور قیاس میں ہم جو ارکان القیاس ہیں، قیاس کے جو 4 ارکان ہیں، ان کے شرائط ہم پڑھ رہے تھے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے فرع، اصل اور علت کی جو شرطیں ہیں اس کے متعلق ہم نے بات کی تھی۔ اب اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکم کی شرط بیان کرتے ہیں۔ حکم کی کیا شرطیں ہیں؟ مصنف نے صرف ایک شرط بیان کی ہیں، اور ہم مختصراً اس سے مزید کچھ شرائط، اہم شرائط بیان کرتے ہیں۔ تو پہلی شرط جو حکم کی ہے وہ ہے ان یکون حکم الفرع مساویا لحکم الاصل، کہ فرع کا حکم جو ہو وہ اصل کے حکم کے برابر ہو، یعنی جو اصل کا حکم ہو وہی فرع کا بھی حکم ہوگا۔ کقیاس الارز علی البر فی تحریم الربا، جیسے کہ جو پر چاول کا قیاس کرنا ربا کی حرمت پر، تو اس میں حکم سیم ہی ہوگا، یعنی حرمت کا۔ فلا یصح قیاس واجب علی مندوب ولا مندوب علی واجب مثلا لعدم مساواتہما فی الحکم، تو واجب کو مندوب پر قیاس کرنا یا مندوب کو واجب پر قیاس کرنا ایسا درست نہیں ہے، بلکہ فرع اور اصل کا حکم ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کون الحکم شرعیا ای فرعیا لا ان کان عقلیا او من الاصول اعنی العقائد فلا يثبت ذلك بالقیاس۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حکم جو ہے، حکم شرعی جو ہے، یعنی فرع جو ہماری ہو، وہ اس کا تعلق احکام سے ہو، نہ کہ عقلی یا اصولی یعنی اعتقادی مسائل سے نہ ہو، کیونکہ اعتقاد میں، اصول میں، یعنی اصول سے مراد یہاں عقائد کے اصول ہیں، عقائد اور اصول میں ہم قیاس نہیں کر سکتے، اس میں قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ عقائد جو ہیں وہ اس کے بارے میں ہم کیوں قیاس نہیں کر سکتے؟ کیونکہ عقائد کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، مثلا صفات کا جو معاملہ ہے، تو صفات میں ہم قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ انسانی عقل ان کا ادراک نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں ان کا ادراک عقل نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہی جب اپنے بارے میں ہمیں کچھ کہے گا، ہمیں اس کے متعلق علم ہو جائے گا۔ عقل سے یا قیاس سے ہم ایسا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ہم اس کے اوصاف وغیرہ کے بارے میں ہم خود سے، عقل سے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے انسانی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ جو ہمارے پاس فرع ہو وہ اس کا تعلق شرعی احکام سے ہو، فرعی احکام سے ہو، نہ کہ عقائد سے۔ مصنف کہتے ہیں وَمِن شرط الحکم ان یکون مثل العلت فی النفی والاثبات، وہ کہتے ہیں کہ حکم کی شرط یہ ہے کہ وہ علت کے اعتبار سے نفی اور اثبات میں برابر ہو، یعنی ای فی الوجود والعدم، وجود اور عدم میں، فإن وجدت العلت وجد الحکم، یعنی جب علت پائی جائے تو حکم بھی پایا جائے گا، جب علت نہیں پائی جائے گی تو حکم نہیں پایا جائے گا۔ تو مصنف کا کہنا ہے کہ مصنف نے شرط لگائی حکم کی کہ جو ہی علت پائی جائے تو حکم بھی پایا جائے گا، اگر علت نہ ہو تو حکم نہیں ہوگا۔ مثلا اس کی مثال کیا؟ تحریم الخمر للاسکار
مثلا شراب کی حرمت جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس کی علت اس کا نشہ آور ہونا، اس سے نشہ چڑھنا، اس میں اسکار ہونا. تو جب بھی اسکار پایا جائے گا کسی شے میں، جب ہم دیکھیں گے کہ اس میں نشہ ہے تو حرمت بھی ثابت ہوگی. اگر کسی شے میں نشہ نہیں ہے تو وہ حرام نہیں ہوگا بلکہ مباح ہوگا. فإن كان للحكم علل متعددة لم يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم. اگر اب کسی جو ہمارے پاس اصل ہو اس میں ایک سے زیادہ علت ہو، یہ اس کے بارے میں ہے، اس حکم کے بارے میں ہے جس کی اصل میں صرف ایک علت ہو. اب اگر اصل میں ایک سے زیادہ علتیں ہوں تو وہاں کیا ہم کریں گے؟ فإن كان للحكم علل متعددة لم يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم. تو اس وقت اگر ایک کوئی ایک خاص علت موجود نہ ہو تو اس وقت ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حکم بھی نہیں ہوگا، بلکہ اگر ایک سے زیادہ علتیں ہوں کسی اصل میں جو ہمارے پاس اصل ہیں یا کسی حکم میں، کسی شرعی حکم میں ایک سے زیادہ علتیں ہوں تو اس میں ہم اگر کوئی ایک خاص علت اگر اس میں مفقود ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حکم بھی مفقود ہوگا، کیونکہ اس میں ایک سے زیادہ علتیں ہیں. فَيَثْبُتُ بِالْعِلَّةِ الْأُخْرَى كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالنَّوْمِ لِنَقْضِ الْوُضُوءِ. مثلا وضو میں وضو کے جو نقائص ہیں وہ بہت سارے ہیں، نواقص جو ہیں بہت سارے ہیں. مثلا وضو پیشاب و پاخانہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اسی طرح سونے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. فَلَوْ عَدَمَ الْبَوْلُ وَالْغَائِطِ ثَبَتَ النَّقْضُ بِالنَّوْمِ. اگر پیشاب اور پاخانہ نہ کیا ہو تو عدمی وضو کا حکم ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سونا بھی اس کی ایک علت ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے پیشاب اور پاخانہ نہیں کیا اسی لیے اس کا حکم برقرار ہے کیونکہ علت مفقود ہے، نہیں، بلکہ کیونکہ اس میں ایک سے زیادہ علتیں ہیں تو ہم کہیں گے کہ ممکن ہے کہ وہ بے وضو ہو اور اس کا وضو نیند کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہو. وَعَلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ اشْتِرَاطُ الْإِنْعِكَاسِ فِي الْعِلَّةِ. مصنف کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ علت میں مصنف انعکاس کی شرط لگاتے ہیں. انعکاس کا مطلب کیا ہے؟ وَمَعْنَاهُ كُلَّمَا انْتَفَتِ الْعِلَّةِ انْتَفَى الْحُكْمُ. جب بھی علت مفقود ہو حکم بھی مفقود ہوگا. وَمَنْ يَشْتَرِطُ ذَلِكَ يَمْنَعُ تَعْدِيلَ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ. اب جس نے ایسی شرط مطلقاً یہ شرط بیان کی کہ اگر علت نہیں ہوگی تو حکم بھی نہیں ہوگا، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ایسے اشخاص، ایسے علماء ایک حکم میں ایک سے زیادہ علت کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حکم میں صرف ایک علت ہوتی ہے، ایک سے زیادہ علتیں نہیں ہوتی. لِأَنَّهُ إِذَا انْتَفَتْ عِلَّةٌ لَمْ يَنْتَفِ الْحُكْمُ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الْأُخْرَى وَقِيَامُهَا مَقَامُهُمَا. کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جب علت نہیں ہوگی تو حکم بھی نہیں ہوگا. لیکن ہم نے کہا کہ ممکن ہے کہ اگر کوئی خاص متعین کوئی علت نہ ہوگی تو اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ حکم بھی نہیں ہوگا. وَالصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْغَالِبُ. صحیح یہ ہے کہ یہ شرط صحیح نہیں ہے، اگرچہ غالب احکام یہی ہیں کہ غالب ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ علت احکام میں صرف ایک علت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار کسی حکم میں ایک سے زیادہ علتیں بھی ہوں گی. وَنَسَبَهُ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ لِلْوَرَقَاتِ إِلَى الْجُمْهُورِ. اور ورقات کی ایک شرح ہے، اس کا نام ہے الشرح الکبیر. اس میں مصنف نے یہ موقف جمہور کی طرف اسے منسوب کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ حکم میں، کسی خاص حکم میں ایک سے زیادہ علتیں بھی ہو سکتی ہیں. فَيَجُوزُ تَعْلِيلُ الْحُكْمِ الْوَاحِدِ بِعِلَّتَيْنِ وَذَلِكَ لِوُقُوعِهِ. کسی حکم کو ہم ایک سے زیادہ علتوں سے تعلیل کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حکم میں ایک سے زیادہ علتیں ہیں. وَلِأَنَّ الْعِلَّةَ عَلَامَةٌ عَلَى وُجُودِ الْحُكْمِ وَلَا مَانِعَ مِنْ تَعَدُّدِ الْعَلَامَاتِ. اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ علت کیا ہوتی ہیں؟ یہ علامت ہوتی ہیں، حکم کے موجود ہونے پر حکم کے وجود کی علامت ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی معنی نہیں ہے کہ علامتیں ایک سے زیادہ ہوں. وَمِثَالُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَعْلِيلِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالرِّيحِ وَالنَّوْمِ. اس کی مثال جو ہم نے ابھی بیان کی وضو کی، وضو کس کس چیز سے واجب ہوتا ہے؟
اس کی بہت سارے علتیں ہیں، صرف ایک علت نہیں ہے، مثلا پیشاب، پاخانہ، ہوا خارج ہونا، یا اسی طرح نیند، یہ ساری علتیں ہیں وضو کے ٹوٹنے پر۔ ومثالہ ایضا تعلیل حرمت النکاح بالقرابۃ والصہر والرضاع، اسی طرح نکاح کا حرام ہونا، کسی خاص خاتون یا کسی خاص مرد کے ساتھ نکاح کا حرام ہونا، تو اس میں ایک سے زیادہ علتیں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ مثلا سالی سے نکاح کرنا حرام ہے جب تک کہ اس کی بہن اس شخص کے نکاح میں ہے، تو اس کے ساتھ سالی کے ساتھ حکم نکاح کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کی علت کیا ہے؟ بالصہر، کہ اس کا تعلق شوہر سے ہے، یعنی شوہر اس کی بہن جو ہے وہ شوہر کے وہ اس شخص کے نکاح میں ہے، اور ممکن ہے کہ وہ سالی اس کی رضاعی بہن بھی ہو، انہوں نے کسی ایک ماں سے انہوں نے دودھ پیا ہو، تو ایک خاص مسئلے میں ایک سے زیادہ علتیں جمع ہونا یہ جائز بھی ہیں اور واقع بھی ہوا ہے۔ یہ مسئلہ جمہور علماء کا مسئلہ ہے کہ ایسا جائز بھی ہے، واقع بھی ہوا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ کسی مسئلے میں ایک سے زیادہ علتیں بھی پائی جاتی ہو، اور اس میں اگر کوئی ایک خاص علت مفقود ہو تو حکم بھی مفقود نہیں ہونا، یہ ضروری نہیں ہے کہ حکم بھی نہیں ہوگا، چونکہ اس میں ایک سے زیادہ علتیں ہیں تو کوئی اور علت اس میں پائی جاتی ہو جس کی وجہ سے حکم بھی ہوگا۔ تو یہ حکم کی شرط تھی۔ والعلة ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة۔ تو علت کی وجہ سے ہی یعنی علت حکم کو کھینچتی ہے، فرع میں اور اصل میں جب علت ایک ہی ہو تو یہ حکم کو کھینچتی ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں حکم کا ثابت ہونا علت کے ساتھ، جب علت ہو تو حکم بھی ہوگا، اور اگر علت نہ ہو تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ جو مصنف نے قیاس کا باب قائم کیا تھا، اس سے یہ قیاس کا باب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد مصنف الحظر والاباحہ کے بارے میں باب قائم کرتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہم یہ جانیں، قیاس کے باب میں یہ جانیں کہ علت کا استنباط کیسے کیا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ ہم نے پڑھا علت یہ ارکان القیاس میں سے ایک اہم رکن ہے، لیکن ہم علت کیسے جان سکتے ہیں کہ فلاں وصف یہ علت ہے، چاہے اصل میں چاہے فرع میں، خاصتاً اصل میں، کیونکہ اصل پر ہی فرع کا قیاس کیا جاتا ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں وصف اس حکم میں علت ہے؟ اس کے کیا طریقے ہیں، اس کے جاننے کے کیا طریقے ہیں؟ طرق معرفت العلہ، پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے نص ہو، واضح نص ہو قرآن و حدیث میں، جس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہو کہ فلاں وصف یہ حکم کی علت ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، والنص علی العلت قسمان، اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی جب نص میں ہی علت کا ذکر موجود ہو، اس کی اب دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے نص صریح نص ہمارے سامنے ہو، ہمارے پاس صریح نص ہو جس میں بیان کیا گیا ہو کہ فلاں وصف اس حکم کی علت ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا۔ من اجل ذلك، اسی لیے، اس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں، صریح الفاظ میں وجہ بیان کی، حکم کی کیا وجہ ہے، صریح وہ بیان کیا، من اجل ذلك، اسی لیے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نافذ کیا کہ جو کسی شخص کو بغیر کسی جرم کے کسی شخص کو قتل کرے یا زمین میں وہ فساد پھیلائے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس کا حکم یہ ہے کہ جیسا کہ اس نے تمام لوگوں کو، سارے لوگوں کو قتل کیا۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان انما جعل الاستئذان من اجل البصر، کہ استئذان یعنی اذن طلب کرنا،
جب کوئی شخص کسی دوسرے کے گھر میں جائے تو وہ گھر میں اندر نہ گھسے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا جو عادت بنی ہوئی ہے، بہت بری عادت ہے کہ ایسے ہی گھر میں کچن میں اور دوسرے کمروں میں داخل ہوتے ہیں بغیر نوک کیے، تو ایسا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اجازت مانگنا یہ کس لیے رکھا گیا؟ من اجل البصر، کہ وہ گھر والوں دوسرے گھر والوں جہاں وہ داخل ہونا چاہتا ہے کہ وہ ان میں نہ جھانکے، وہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو استئذان کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ اسے واجب کیوں رکھا گیا کہ وہ پہلے اجازت طلب کرے؟ من اجل البصر، کہ وہ دیکھے نہ، وہ جھانکے نہ کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو نص میں ہی علت اور سبب بیان کیا گیا، انما جعل الاستئذان من اجل البصر، جھانکنے کی وجہ سے، نظر کی وجہ سے ہی استئذان کو یعنی اجازت مانگنے کو مشروع کیا گیا۔ تو یہ صریح نص میں ہمیں سبب و علت معلوم ہو گئی۔ دوسری قسم اس کی کیا ہے؟ النص غیر الصریح، نص ہو لیکن وہ صریح نہ ہو، واضح نہ ہو، وَيُقْصَدُ بِهِ الظَّاهِرُ فِي التَّعْلِيلِ الَّذِي يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ، اس سے مراد ہے ظاہر۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہے ظاہر سے کیا مراد ہے اصول فقہ میں؟ جو غالب گمان کا معنی دے، جو غالب گمان کا معنی دے، اس میں احتمال بھی ہو لیکن وہ احتمال کمزور ہو۔ تو یہاں دوسری قسم جو ہے نص کی ہی دوسری قسم کیا ہے؟ النص غیر الصریح، علت پہ نص موجود ہو لیکن وہ صریح نہ ہو، واضح نہ ہو، بلکہ ظاہر ہو، جس کا معنی مضبوط ہو، لیکن اس میں احتمال کی بھی گنجائش ہے، لیکن وہ احتمال کمزور ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بلی کے بارے میں، انہا لیست بنجس انما انہا من الطوافین علیکم والطوافات۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو بلی ہے یہ نجس نہیں ہے، اس کا جوٹا ہم کھا سکتے ہیں، اس کا جسم ناپاک نہیں ہے وغیرہ، اسے حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، کھانے کے اعتبار سے تو یہ حرام ہے، بلی حرام ہے، لیکن اسے نجس العین نہیں قرار دیا گیا، اس کا جسم پاک ہے، اس کا جوٹا ہم کھا سکتے ہیں۔ کیوں ایسا قرار دیا گیا؟ اسے کیوں صاف قرار دیا گیا؟ کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا انہا من الطوافین علیکم والطوافات، کہ یہ بہت زیادہ آنے جانے والے جانوروں میں سے ہیں۔ اسے اخرجہ الخمسہ یعنی سنن میں، اسے سنن ترمذی، ابو داؤد وغیرہ جو سنن ہیں، اسے روایت کیا گیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے۔ کیوں نجس نہیں ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ یہ بہت زیادہ آنے جانے والوں میں سے ہے، آپ کے پاس زیادہ آتی ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ گھر میں بھی داخل ہوتی ہیں بلیاں، ہر ایک کے گھر میں تقریباً داخل ہوتی ہیں، تو اس سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ فَقَوْلُهُ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ يُفِيدُ أَنَّ عِلَّةَ طَهَارَتِهَا كَوْنُهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ، يفید ان علت طہارتها كونها من الطوافین۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ کے یہ فرمانا کہ یہ بہت زیادہ آنے جانے والوں میں سے ہیں، یہ اس کا کیا فائدہ ہے کہ علت کیا ہے، اس کے پاک ہونے کی علت کیا ہے کہ یہ تم پر بہت زیادہ داخل ہوتی ہیں۔ وصعوبۃ التحرز منها، اور اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ فیلحق بها الفأرہ، تو ہم بلی کے ساتھ چوہے کو بھی رکھیں گے، ہم چوہے کا قیاس بھی بلی پر کریں گے، کیونکہ اس میں بھی یہ علت پائی جاتی ہے۔ جب ہم نے کہا کہ بلی کا پاک ہونا، اس کی علت کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ آنے جانے والوں میں سے ہیں، گھر میں داخل ہوتی ہیں، ایک بار دو بار، بہت زیادہ ایک ہی دن میں ایک سے کئی بار وہ گھر میں داخل ہوتی ہیں، تو اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ کیا ہم اب چوہے کو اس پر قیاس کر سکتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ چوہے میں بھی یہ علت پائی جاتی ہے، وہ چوہے بھی اکثر گھر میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث، اس سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ اس میں علت ہے، نص میں ہی علت بیان کی گئی، لیکن یہ زیادہ صریح نہیں ہے، بلکہ مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، لیکن اس میں احتمال بھی ہے کہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ علت نہ ہو، لیکن وہ احتمال کمزور ہے۔ یہ نص کے بارے میں، جب
علت پر جب نص میں ہی علت کو واضح بیان کیا گیا ہو. اس میں دو قسمیں ہیں، ایک جس میں نص صریح جس میں واضح نص ہو، دوسرا جس میں نص غیر صریح ہو، واضح نہ ہو. دوسری قسم ہے اجماع. اجماع سے بھی ہم علت کا استنباط کرتے ہیں. الاجماع طریق صحیح من الطرق التي تعرف بها العلة عند جماهير العلماء. علماء کے نزدیک اجماع سے علت اخذ کرنا یہ بھی ایک صحیح طریقہ ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ جس کی علت پر اجماع کی مثال کیا ہے؟ ومثال العلة المجمع عليها الصغر علة للولایة على مال اليتیم. یتیم کے مال میں دوسرے کو ولی رکھنا، اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت ہے وہ ابھی نابالغ بچہ ہے، اس میں ابھی تمیز، عقل اور رشد وغیرہ نہیں ہے، اسی لیے لازم ہے کہ یتیم کا جو مال ہے اس پر کسی دوسرے کو ولی رکھا جائے. علت کیا ہے یتیم کے مال پر دوسرے کو ولی رکھنا؟ اس کی علت کیا ہے؟ الصغر، بچے کا، اس یتیم کا بچہ ہونا، کم عمر ہونا. فیقاس علیہ الولایۃ فی النکاح. تو اگر نکاح میں بھی اگر کوئی شخص کوئی ابھی چھوٹا ہی ہے، نابالغ ہے، تو اس میں بھی ولی کا ہونا ضروری ہے. اگر مثلا چھوٹا لڑکا ہو، نابالغ لڑکا ہو، اس کا اب اس کو نکاح کرنا ہے، تو چونکہ اس کا کم سن ہونا اس پر واجب ہے کہ اس کا ولی ہو. ہم یہ کیوں کہیں گے کہ نکاح میں بھی ولی ہونا لازم ہے اگر وہ نابالغ لڑکا ہو؟ کیونکہ ہم قیاس کریں گے یتیم پر، کیونکہ یتیم کے کم سن ہونے کی وجہ سے اس کے مال پر ولی ہونا لازم اور واجب ہے. اسی لیے نکاح میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ اگر بچہ لڑکا ابھی نابالغ ہے تو اس کا نکاح اس کا ولی ہی کرے گا، اس میں یہ ایسا لازم ہے. اسی طرح ایک اور مثال، والتعدی علی المال علۃ لوجوب الضمان علی الغاصب. اگر کسی نے غصباً دوسرے سے مال لیا، اب اس نے وہ مال ضائع کیا یا اپنے اوپر خرچ کیا وغیرہ، تو اس پر اس کا تاوان ادا کرنا یہ لازم ہے. اور اس کی علت کیا ہے؟ التعدی علی المال، زیادتی، اس کے مال پر زیادتی کرنا، یہ علت ہے، اور اس علت پر علماء کا اجماع ہے. فیقاس علیہ ضمان المسروق. تو اس پر ہم جو چوری کیا گیا مال ہو اسے ہم اس پر ہی قیاس، غاصب پر قیاس کریں گے. ہم کہیں گے کہ چور نے جب چوری کی اور چوری شدہ مال اس نے ضائع کیا یا اپنے اوپر خرچ کیا، اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کا تاوان ادا کرے. اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، لیکن اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ چوری شدہ مال وہ واپس کرے، یا اس کی اگر اس نے وہ ضائع کیا ہو اس کا وہ تاوان ادا کرے. تو یہ ہے اجماع کے ذریعے سے علت کا استنباط کرنا، کہ علت پر، کسی خاص علت پر علماء کا اتفاق ہو. اب اس میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ علت پر اجماع ہونا، کسی علت پر، خاص علت پر اجماع ہونا، اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ حکم پر بھی اجماع ہوگا. حکم پر بھی جب ہم اس علت کی وجہ سے فرع کو اصل پر قیاس کریں گے، علت پر تو اجماع ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ اس سے ہم جو حکم اخذ کریں گے وہ اس پر بھی علماء کا اتفاق ہو. نہیں، ایسا ممکن، ایسا لازم نہیں ہے. کیوں لازم نہیں ہے؟ کیونکہ ممکن ہے علماء میں اختلاف ہوں کہ فرع میں یہ علت پائی جاتی ہو کہ نہیں. ہمارے سامنے ایک نص ہے جسے ہم اصل کہیں گے، ارکان القیاس میں سے اصل ہے ہمارے سامنے، اس میں کوئی خاص حکم ہے اور اس میں علت ہے، اس کی علت پر علماء کا اجماع ہے. اب ہمارے سامنے ایک فرع ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس فرع کو اسی اصل پر قیاس کریں گے جس کی علت پر علماء کا اتفاق ہے. تو اسے یہ لازم نہیں ہے کہ فرع کے حکم پر بھی علماء متفق ہو جائے. نہیں، ایسا صحیح نہیں ہے، کیونکہ علماء اختلاف کر سکتے. کوئی کہے گا کہ اس فرع میں یہ علت نہیں پائی جاتی ہے، تو اس میں اختلاف ممکن ہے. یا کوئی کہے گا کہ اس میں قیاس کرنا ہی صحیح نہیں ہے، لوجود نص یخص الفرع. کوئی کہے گا کہ اس میں نص موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم قیاس نہیں کریں گے، نص کی وجہ سے، یا علماء میں اختلاف ہو کہ فرع میں ایسی علت نہیں پائی جاتی ہے.
تو یہ ہمارا یہ جو ہم نے سیکھا، یہ جو ہم نے جانا کہ علت کا استنباط اجماع سے بھی کر سکتے ہیں، کسی علت پر علماء کا اجماع ہو سکتا ہے، لیکن اس علت پر علماء کا اتفاق ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ فرع کے حکم پر بھی علماء متفق ہو جائیں۔ اور اس کی وجہ ہم نے یہ بیان کی کہ ممکن ہو کہ علماء کا اختلاف ہو جائے اس میں کہ فرع میں یہ علت نہیں پائی جاتی، کچھ کہیں گے نہیں فرع میں بھی یہ علت پائی جاتی ہے، کچھ کہیں گے نہیں فرع میں ایسی علت یہ متعین یہ علت نہیں پائی جاتی ہے۔ تو یہ تھا اجماع کے ذریعے سے قیاس کا استنباط کرنا۔ اب تیسرا طریقہ کیا ہے؟ الایما۔ ایما کہتے ہیں اشارے کو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور اصطلاح میں ایما کسے کہتے ہیں؟ فہم التعلیل من لازم النص لا من وضعه للتعلیل۔ فہم التعلیل من لازم النص، نص کے لازم سے علت کا فہم حاصل ہونا، یہ نہیں کہ نص میں اس وصف کو علت بیان کیا گیا ہو، نص میں اس کو ایز علت اس خاص وصف کو بیان نہ کیا گیا ہو، ایسا صریح نہ ہو، بلکہ ہم نص کے لازم سے ایسا ہم جانیں گے، ایسا ہم استدلال کریں گے کہ یہ فلاں وصف یہ علت ہے۔ اب اس کو حصر کرنا، اس کے انواع اور اقسام کو حصر کرنا مشکل ہے، لیکن اس کے کچھ اہم انواع جو ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ مثلا ان یرتب الحکم علی الوصف بالفاء، نص میں جو حکم بیان کیا گیا ہو، ان یرتب الحکم علی الوصف بالفاء، فا کے ذریعے سے، فا سے اس حکم کو، اس وصف کو، اس وصف پر جو حکم ہو فا کے ذریعے سے اسے مرتب کیا جائے۔ مثلا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، حکم ہے ہمارے پاس والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، مرد ہو یا خاتون ہو، مرد چور ہو یا خاتون چور ہو، اس کے ہاتھ فاقطعوا ایدیہما، فا لفظ استعمال کیا گیا، فا حرف استعمال کیا گیا کہ پس ان کے ہاتھ کاٹو۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں یہ جو فا ہے، اس سے ہم یہ استنباط کرتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹنا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے جب چوری ہو تو اس کا ہاتھ کاٹنا ضروری ہے، تو ہاتھ کاٹنے کا سبب ہے چوری۔ ان یرتب الحکم علی الوصف بالفاء، کسی خاص وصف پر حکم کو مرتب کیا جائے فا لفظ، فا کے ذریعے سے، حرف فا کے ذریعے سے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی خاتون یا مرد ہو پس اسے 100 کوڑے اس پر برساؤ۔ فاجلدوا، فا استعمال کیا گیا تو معلوم ہوا کہ کوڑوں کی وجہ کیا ہے؟ کوڑوں کی وجہ ہے زنا، بدکاری کرنا جو غیر شادی شدہ ہو۔ اور اسی طرح اس کی ایک اور مثال ہے رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان، من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا پس وہ اسی کا ہے، یعنی کھلی زمین ہو جس میں کوئی پیداوار نہ ہو، کوئی شخص آئے وہ اس میں کچھ پیداوار اس میں وہ اگائے وغیرہ، جس نے اس زمین کو، اس مردہ زمین کو زندہ کیا پس وہ اسی کا ہے۔ وقد عد بعض العلماء هذا النوع من النص الظاهر على العلة، کچھ علماء نے اس کو، یعنی جو فا کے ذریعے سے کسی وصف پر جو حکم مرتب کیا گیا ہو، فا کے ذریعے سے اس پر مرتب کیا گیا ہو، اس کو کچھ علماء نے کس میں گنا ہے؟ من النص الظاہر، جو ہم نے کہا کہ کسی علت پر ظاہر نص ہونا، غیر صریح نص ہونا، جو ہم نے کہا النص میں جو ہم نے 2 قسمیں بیان کی، ایک تو نص صریح ہو، دوسرے میں غیر صریح ہو۔ غیر صریح ہو لیکن وہ ظاہر ہو، وہ مضبوط ہو، قوی ہو، اس میں احتمال کا بھی، کسی احتمال کا بھی امکان ہو لیکن وہ احتمال کمزور ہو۔ تو کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے اس قسم کو اسی میں داخل کیا ہے۔ دوسری قسم اشارے کی، ان یأتی الحکم جوابا علی سؤال سائل فیجعل ما فی السؤال علة للحکم کما فی سؤال الاعرابی۔ دوسری قسم ہے کہ
جواب دیا جائے, جواب میں کوئی حکم بیان کیا جائے لیکن سوال پر, سوال کی بنا پر کوئی شخص سوال کرے, اس سوال کی بنا پر کوئی حکم دیا جائے تو اس سوال کو اس حکم کی علت مانی جائے گی. مثلاً اعرابی کا سوال کرنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے, انہوں نے عرض کیا, ایک اعرابی صحابی تھا, انہوں نے عرض کیا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تباہ و برباد ہو گیا. قال ما اہلکک, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس چیز نے آپ کو ہلاک کیا؟ قال وقعت علی اہلی وانا صائم, اس نے کہا کہ میں روزے سے تھا, رمضان کے روزے چل رہے تھے, تو اسی حالت میں میں نے اپنی زوجہ سے مباشرت کی. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا فہل تجد ما تعتق رقبۃ, انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ کے پاس کوئی غلام ہے جسے آپ آزاد کر سکتے ہو؟ تو یہاں حکم کیا دیا گیا؟ غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا, لیکن سوال کی بنا پر. سوال کیا تھا؟ وقعت علی اہلی وانا صائم, رمضان میں روزے کی حالت میں جماع کرنا. تو ہم کہیں گے کہ اس وقت اس مسئلے میں غلام کو آزاد کرنا, اس کی وجہ کیا ہے؟ روزے کی حالت میں رمضان میں بیوی کے ساتھ جماع کرنا. یہ حدیث متفق علیہ ہے. فما ذكره الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد سؤال السائل يدل على ان الحكم سببه المذكور في السؤال وهو الجماع من الصائم في رمضان. تو رسول اللہ علیہ السلام نے سوال کے بعد جو حکم بیان کیا وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ جو حکم رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کیا اس کا سبب سائل نے جو سوال کیا وہی سبب ہے. اور سبب کیا تھا؟ اس نے سوال کیا کیا؟ رمضان کی حالت میں, روزے کی حالت میں جماع کرنا. اس کی تیسری قسم کیا ہے؟ ان يعلق الشارع الحكم على وصف لو لم يجعل علة لما كانت له فائدة. وكلام الشارع يجب ان يصان عن العبث, کہ شارع کسی وصف پر, کسی وصف کی بنا پر حکم, کسی وصف کی بنا پر کسی وصف کے ساتھ کسی حکم کو اس کے ساتھ اسے لگائے, حکم کی کسی وصف کی بنا پر حکم دیا جائے کہ اگر وہ وصف نہ ہو, اگر اس وصف کو علت نہ مانا جائے گا تو شارع کا کلام نعوذ باللہ عبث مانا جائے گا, اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا, وہ بے فائدہ کلام مانا جائے گا. اگر اس وصف کو علت نہ مانا جائے تو وہ بے فائدہ کلام ہوگا. شارع کا کوئی کلام بے فائدہ نہیں ہے. تو کسی وصف کی بنا پر کوئی حکم دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وصف علت ہے. اس کی مثال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن بیع الرطب بالتمر, رسول اللہ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تازہ کھجور کو خشک کھجور کے بدلے بیچنا. اب جب سوال کیا گیا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اینقص الرطب اذا جف, کیا جو تازہ کھجور ہیں, تر کھجور ہیں, کیا جب وہ خشک ہو جاتے ہیں تو کیا اس کا وزن کم ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا فلا اذن, تو ایسا صحیح نہیں ہے. اب رسول اللہ علیہ السلام نے ممانعت کی اور وجہ کیا بیان کی؟ اینقص الرطب اذا جف, کیا وہ جو تازہ کھجور ہے, تر کھجور ہے, جب وہ خشک ہو جاتے ہیں کیا وہ کم ہوتے ہیں, اس کا وزن وغیرہ کم ہوتا ہے؟ تو یہ جو وصف رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علت ہے, یہ علت ہے. اسے امام مالک وغیرہ نے اور سنن میں یہ حدیث موجود ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام کا فرمانا اینقص الرطب اذا جف, کیا تازہ اور تر کھجور خشک ہونے کے بعد اس میں نقص پیدا ہوتا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کا یہ فرمان, یہ سوال ایماء الی ان العلت فی التحریم ہی النقصان. تو معلوم ہوا کہ حرمت کی علت کیا ہے, ممانعت کی علت کیا ہے؟ اس میں کمی ہونا. تو یہ اشارہ ہے, اس سے بھی ہم علت کا استنباط کرتے ہیں. ایک اور اس کی قسم ہے, وہ ہے ان یذکر الشارع مع الحکم وصفا مناسبا لان یکون علتا لذلك الحکم, کہ شارع حکم کے ساتھ کوئی مناسب وصف بیان کرے تاکہ وہ
حکم کی علت مانی جائے. مثلا رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان لا یقضی القاضی وہو غضبان. رسول اللہ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ قاضی کو غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں دینا چاہیے، کہ قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ دے. تو اس میں وصف بیان کیا، رسول اللہ علیہ السلام نے فیصلہ دینے سے منع کیا، لیکن وصف کیا بیان کیا؟ غصے کی حالت میں. تو معلوم ہوا کہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ دینا، اس کی حرمت کی علت کیا ہے؟ غصہ. اس کی ایک اور قسم ہے، وہ ہے ترتیب الحکم علی الوصف بصیغۃ الشرط والجزاء. جزا یا شرط کے صیغے سے حکم کو بیان کیا جائے، کسی حکم کو بیان کیا جائے وصف کے ساتھ، لیکن اس میں شرط اور جزا کی بنا پر. مثلا کہ قولہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا ہے. تو یہاں شرط بیان کی گئی، ومن یتق اللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، یجعل لہ مخرجا. حکم کیا بیان کیا؟ اس کے بعد حکم کیا بیان کیا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اسے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے جہاں سے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. فَالتَّقْوَى عِلَّةٌ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْمِحَنِ، تو معلوم ہوا تقوی کیا ہے؟ علت ہے، سبب ہے، علت ہے مصائب مشکلات سے نکلنے کی. وعلت الرزق، اسی طرح رزق کی بھی علت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا. یہاں جو یہ وصف بیان کیا تقوی وغیرہ، یہ یہاں کون سا صیغہ استعمال کیا، کون سا طریقہ استعمال کیا؟ شرط اور جزا کے صیغے یہاں استعمال کیے گئے. اگر کسی وصف پر شرط وغیرہ کے صیغے استعمال کر کے اس پر کوئی حکم لگایا جائے، اس کے ساتھ کوئی حکم شارع لگائے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ ایسا وصف یہ علت ہے. اب اس میں یہ بھی آپ یاد رکھیں، آپ کثرت سے اصول فقہ کی کتابوں میں یا فقہ کی کتابوں میں یہ 3 اصطلاحیں آپ کثرت سے پائیں گے. ان کے لیے یہ جو 3 اصطلاحیں ہیں، ان کا معنی اچھے سے سمجھنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے. اور یہ جو اوصاف ہیں، یہ 3 اصطلاحیں ہیں، یہ جو 3 اصطلاحیں ہیں، یہ علت کے مباحث میں ہی انہیں بیان کیا جاتا ہے. علت کے مباحث جب آپ اصول فقہ کی کتب میں پڑھیں گے، آپ یہ 3 اصطلاحیں آپ ضرور دیکھیں گے. اس کا معنی جاننا، اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے اس کا جاننا ضروری ہے. پہلی ہے تنقیح المناط. تنقیح المناط، التنقیح کہتے ہیں التمییز والتہذیب والتصفیہ. تنقیح کہتے ہیں صفائی کرنے کو، کسی چیز کو صاف کرنے میں، اس میں ایسے اوصاف نکالنے میں، اس میں سے ایسے اوصاف نکالے جائیں جو اس میں نہ ہو، جو اس شے میں نہ ہو، اسے صاف کرنا. صاف کرنے کو تنقیح کہتے ہیں. اور مناط کہتے ہیں علت کو. تنقیح المناط، علت کی صفائی کرنا. علت کی صفائی کرنے سے مراد کیا ہے؟ تہذیب العلت مما علق بها من الاوصاف التي لا مدخل لها في العلیہ، کہ اس علت کو ان اوصاف سے صاف کیا جائے جن کا علت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، جو علت نہیں بن سکتے. تو ہمارے سامنے بہت سارے اوصاف ہو تو ان اوصاف کو نکالا جائے جو علت نہیں بن سکتے. جب ہم ان اوصاف کو نکالیں گے جو علت نہیں بن سکتے، ہمارے پاس پھر وہ وصف ہوگا جو علت بننے کے قابل ہو. تو تنقیح المناط کسے کہتے ہیں؟ علت کو ان اوصاف سے صاف کرنا جو اوصاف علت بننے کے قابل نہ ہو. اس کی مثال قصۃ الاعرابی المجامع فی نہار رمضان. ہم نے ابھی کہا ایک اعرابی آیا، اس نے رمضان کے مہینے میں روزے کے دوران اس نے مباشرت کی تھی. تو کچھ روایت میں آیا ہے انہ جاء یضرب صدرہ، کچھ میں آیا ہے کہ وہ آیا کس حالت میں؟ سینہ کوبی کر کے وہ آیا، سینہ کوبی کرتے ہوئے وہ آیا. وینتف شعرہ، اور یہ بھی آیا ہے کہ وہ اپنے بال کھینچ رہا تھا. ویقول، اور کہہ رہا تھا حلقت وقعت اہلی فی نہار رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق رقبہ. تو اس میں
اس روایت میں بہت سے اوصاف آئے ہیں، مثلا اس صحابی کا اعرابی ہونا، اور یہ بھی وصف آیا وہ سینہ کو بھی کرتے ہوئے آیا، اپنے بال کھینچتے ہوئے آیا، تو بہت سارے اوصاف اس حدیث میں بیان کیے گئے۔ تو اس کا اعرابی ہونا، اس کا سینہ کو بھی کرتے ہوئے آنا، اس کا بال کھینچتے ہوئے آنا، یا اس نے جو مباشرت کی بیوی کے ساتھ وہ مباشرت کرنا وغیرہ، یہ ایسے اوصاف ہیں لا تصلح للعلیہ، یہ علت ہونے کے یہ اوصاف علت نہیں ہو سکتے، کیونکہ شریعت میں اعرابی ہو یا شہر کا ہو، شہر والے اور اعرابی کے لیے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے، اس بنا پر احکام میں کوئی فرق نہیں کی گئی۔ یا اسی طرح سینہ کو بھی کرتے ہوئے آنا، بال کھینچنا وغیرہ، اس سے احکام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہ ایسے اوصاف ہیں کہ ان اوصاف کو نکالا جائے، ان اوصاف کو علت نہیں مانا جائے، کیونکہ یہ اوصاف علت کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ ان اوصاف کی بنا پر شریعت میں کوئی احکام میں کوئی فرق نہیں کی گئی۔ فقد نقح فيها المناط الشافعي وأحمد مرة واحدا وهي تنقيحه بحذف بعض الأوصاف كما قلنا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس حدیث میں وہ اوصاف سارے نکالے، علت کو صاف کیا، ان اوصاف وہ سارے اوصاف نکالے جو علت کے قابل نہیں تھے۔ انہوں نے وہی تنقیحہ بحذف بعض الاوصاف، انہوں نے کچھ اوصاف حذف کیے، ان کو نکالا۔ اب اس میں جو ہم نے کہا یہ جو تنقیح المناط ہے، علت کو صاف کرنا، اس میں ہم نے کہا کہ کچھ اوصاف کو حذف کیا جاتا ہے، انہیں نکالا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ کسی وصف کا اضافہ کیا جائے۔ اس میں ہم نے دیکھا امام احمد اور امام شافعی رحمہم اللہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ سارے اوصاف نکالے، صرف ایک وصف رکھا، اس میں ایک علت مانی، وہ کیا تھی؟ رمضان کے دوران دن میں روزے کی حالت میں جمع کرنا۔ اب امام مالک اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے بھی اس میں علت جو ہے اس کی تنقیح اور صفائی کی، لیکن انہوں نے کس اعتبار سے صفائی کی؟ دو اعتبار سے۔ الاولیٰ ہی هذه التي ذکرنا، ایک تو انہوں نے وہ علت باقی رکھی، انہوں نے کہا صرف ایک علت ہے اس میں، وہ کیا ہے؟ رمضان کے دوران دن کے دوران روزے کی حالت میں جمع کرنا، لیکن انہوں نے ایک اور وصف انہوں نے اس میں اضافہ کیا، وہ کیا ہے؟ والثانیہ ہی تنقیحہ بزیادت بعض الاوصاف، انہوں نے کچھ اور اوصاف اس میں ایڈ کیے۔ وہی ان مالکا و ابا حنیفۃ الغیا خصوص الوقاع واناط الحکم بانتکاہ حرمت رمضان، انہوں نے جو خاص علت، جو خاص وجہ بیان کی گئی، وہ دن میں روزے کی حالت میں جمع کرنا، انہوں نے اس کے ساتھ اور بھی اوصاف اضافے کیے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے جمع کی، اصل میں وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے رمضان جو ہے، رمضان کی حرمت پامال کرنا، اصل میں وہ وجہ ہے، خاص جمع وجہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے اصل میں؟ علت کیا ہے کہ انہیں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس نے رمضان کی جو حرمت ہے اس نے وہ پامال کی۔ اب جب انہوں نے ایسا بیان کیا، امام مالک امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ نے بیان کیا کہ علت اور سبب کیا ہے؟ رمضان کی حرمت کی پامالی کرنا، تو اس سے لازم ہے فأوجف الكفارة في الأكل والشرب عمدا فزاد الأكل والشرب على الوقاع تنقيحا بزيادة بعض الأوصاف، تو انہوں نے کہا کہ رمضان کی حرمت کو کسی بھی طریقے سے پامال کرنا ہے، چاہے انسان عمدن قصدن کچھ کھائے اور پیے، اس پر بھی یہ کفارہ لازم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف خاص جمع کے بارے میں نہیں ہے، صرف خاص جمع علت نہیں ہے، بلکہ اصل علت کیا ہے؟ رمضان کی حرمت کو پامال کرنا، چاہے وہ جمع کے ذریعے سے کی جائے یا کھانے پینے کے ذریعے سے کیا جائے۔ اب جس نے عمدن قصدن کھایا یا پیا روزے کی حالت میں رمضان میں، تو اس پر بھی وہی کفارہ لازم ہے جو کفارہ اس شخص پر لازم ہے جو جمع کی وجہ سے رمضان کی حرمت پامال کرے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے یہ جو علت ہے، علت کی صفائی کس اعتبار سے کی؟ انہوں نے کچھ بعض اوصاف اس میں اضافہ، کچھ بعض اوصاف اس میں انہوں نے ایڈ کیے۔ اب دوسری ہے تخریج المناط، پہلی تھی تنقیح المناط کہ نص میں
علت کو اخذ کیا جائے لیکن علت کے ساتھ وہ اوصاف نکالے جائے جو علت کے قابل نہ ہو، اسے کہتے ہیں تنقیح المناط۔ دوسرا ہے تخریج المناط، تخریج المناط۔ تنقیح المناط میں ہم نے کہا علت کو صاف کرنا، اس سے وہ اوصاف نکالنا جو علت کے قابل نہ ہو۔ دوسرا ہے تخریج المناط، نص سے علت نکالنا، ای استنباطها حین لا يدل علیہا دلیل، جب اس میں دلیل نہ ہو تو اس کا استنباط کرنا۔ پھر نص میں سے علت کا استنباط کیسے کیا جاتا ہے وہ ہم نے ابھی پڑھا، چاہے نص صریح ہو، چاہے اجماع ہو، چاہے مجتہد خود اجتہاد سے وہ علت نکالے۔ دوسرے تخریج المناط، تخریج المناط کہتے ہیں کہ علت کو نکالنا، علت کا استنباط کرنا۔ تیسرا ہے تحقیق المناط، تحقیق المناط کسے کہتے ہیں؟ ہوا نظر الفقیہ فی تحقیق العلت فی الفرع او عدم تحققها۔ ایک تو ہے تخریج المناط، اصل میں سے پہلے علت کا استنباط کرنا، اسے کہتے ہیں تخریج المناط۔ پھر ہے تنقیح المناط، پھر اس علت کو ان اوصاف سے پاک کرنا جو علت کے قابل نہ ہو۔ پھر ہے یہ جو علت اب مستنبط کی گئی، یہ دیکھنا کہ کیا فرع میں یہ علت پائی جاتی ہے کہ نہیں، اسے کہتے ہیں تحقیق المناط۔ فرع میں اس علت کا پایا جانا یا نہ پایا جانا اسے تحقیق المناط کہتے ہیں۔ تو یہ تھی 3 اصطلاحیں جو آپ کثرت سے اصول فقہ کی کتب میں، فقہ کی کتاب میں بھی آپ پڑھیں گے۔ اس سے ہمارا یہ جو قیاس کا مسئلہ ہے، قیاس کا جو باب ہے، اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ المنار 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 المنار